اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، فصل لربک وانحر، بس اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی دیجیے، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے محبوب پر جو خاص کرم فرمایا اس کا ذکر کیا، اور وہ خاص کرم یہ ہے کہ ہم نے اے محبوب آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کی کئی معنی ہیں، لیکن سب سے جامع معنی جو علماء نے بیان کی وہ یہ ہے کہ الخیر الکثیر، اس سے مراد ہے خیر کثیر، یعنی ہر اچھائی اور ہر خیر اور ہر خوبی اور ہر کمال ہم نے اے محبوب آپ کو عطا فرما دیا۔ اب اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے اور اتنے بڑے انعام و اکرام سے ہم نے آپ کو نوازا ہے، تو اب شکریہ بھی ادا کیجئے۔ اب شکریہ کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا، کیا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی دیجیے۔ یہ اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ تو ظاہر ہے جب نعمت اس درجے کی ہو کہ ہر کمال اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو عطا فرما دیا، تو پھر مصطفیٰ نے شکریہ کا بھی حق ادا کر دیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھی اور قربانی بھی دی، تو اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ اور نماز بھی کتنی پڑھی؟ صحابہ کو کہنا پڑا یا رسول اللہ آپ اتنی ساری رات کھڑے رہے ہیں، پاؤں مبارک پر ورم آ گیا، اس میں سے خون رسنے لگا، پھر بھی حضور ساری رات کھڑے رہ کر نماز پڑھتے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے تو آپ کو معصوم بنایا ہے، معصوم پیدا کیا ہے۔ ہم جیسے گنہگار اگر عبادت کریں اس لیے کہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے، لیکن آپ تو پاک ہیں گناہوں سے، پھر آپ اتنی کیوں محنت کرتے ہیں، کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، ساری رات کھڑے رہتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس پر جتنی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں وہ اسی قدر زیادہ شکر ادا کرتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے مجھے عطا کی ہے کہ ہر کمال ہر خوبی مجھے عطا کر دیا ہے، تو اسی کے حساب سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ساری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہی حال قربانی کا ہے۔ وَانْحَرْ، اللہ نے فرمایا کہ میری نعمتوں کا شکریہ اس طرح بھی ادا کیجئے کہ قربانی دیجئے۔ ہم اور آپ تو بقرعید میں ایک قربانی کا ایک بکرا کرتے ہوئے بھی ہم سوچتے ہیں کہ بڑا مہنگا، اب تو بکرے ہو گئے ہیں، اب چلو گائے میں حصہ لے لیں۔ گائے کے لیے بھی ہم سوچتے ہیں کہ اب تو اس کا ایک حصہ بھی بڑا مہنگا ہو گیا ہے، چلو اس کو بھی چھوڑ دو۔ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ 100 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں قربان فرمائے۔ اس زمانے کی سب سے قیمتی چیز ہوتی تھی، بکریاں نہیں، کوئی دمبا ذبح نہیں، بلکہ اونٹ ذبح فرمایا، اور ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 100۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی نعمت زیادہ ہے اسی قدر شکریہ بھی زیادہ ہے۔ اور شکریہ کے 2 طریقے اللہ نے بتائے ہیں کہ نماز پڑھو اور قربانی دو۔ مصطفیٰ نے نماز کا بھی حق ادا کر دیا، قربانی کا بھی حق ادا کر دیا، اور امت کے لیے سبق دے دیا کہ دیکھو جس پر نعمتیں زیادہ ہوں اس کو چاہیے کہ نماز بھی زیادہ ادا کرے اور قربانی بھی زیادہ ادا کرے۔